الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے سب مل کے آنکھوں لب پہ صلی اشکی آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا. ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا. نور ہے یہ حبیب خدا کا نور ہے یہ حبیب خدا کا راستے جگمگائے ہوئے ہیں. نور ہے یہ حبیب
خدا کا راستے جگمگائے ہوئے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ سبحان اللہ، پیار نہ فرمائیے ذرا۔ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ زندگی دور رہ کے ادھوری، حسرت دید کب ہوگی پوری، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دی 2 آیات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 11 دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے، اپنے حبیب دے غلامہ دیاں نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان فرمائیاں۔ بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر بیان فرمائیاں نے، انہاں دے وچوں 1-2 دا ذکر پاک میں جناب دے سامنے کرنا چاہنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا او لوگ جڑے نماز قائم کر دیں اور ساڑھے دتے ہوئے رزق وچوں ساڑھی راہ وچ خرچ کر دیں۔ نماز قائم کر دیں اور ساڑھے دتے ہوئے رزق وچوں ساڑھی راہ وچ، بولیے پہلا کی کام کر دیں سارے جڑے پڑھ دے وہ بولو ذرا کی کر دیں، نماز قائم کر دیں۔ دوسری چیز فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جڑا اساں انہاں نو رزق دیتا ہے نا، او اس رزق وچوں ساڑھی راہ وچ خرچ بھی کر دیں۔ اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے نماز قائم کر دینے اور ساڑھے دتے ہوئے رزق وچوں ساڑھی بارگاہ وچ او مال خرچ کر دینے، اللہ فرماندا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا، فرمایا اے مومن حق مومن نے، پکے مومن۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، فرمایا اے یہ لوگ نے جڑے حق سچے پکے مومن نے۔ اللہ فرماندا ہے لہم درجات عند ربہم، فرمایا انہاں واسطے
لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں عند ربہم انہاں دی رب دی بارگاہ دے اندر انہاں دے رب دی بارگاہ دے اندر فرمایا انہاں واسطے درجے نے ومغفرۃ اور انہاں واسطے بخشش ورزق کریم تے فرمایا چنگا رزق بھی انہاں واسطے ایسا رکھیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دے غلامہ دیاں نشانیاں نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک لشکر نو تیار فرما رہے سن۔ کنو تیار فرما رہے سن؟ لشکر نو تیاری کر رہے سن کہ تو اینج کر تو اس طرح کر، لشکر نو تیار کر رہے سن۔ فرماندے نے حضور لشکر نو تیار کر رہے سن، اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر اٹھی، آپ نے دیکھا کہ سامنے تو حضرت سیدنا عباس آ رہے ہیں۔ پیار نہ بولیے ذرا، کون آ رہے ہیں؟ سارے بولیے کون آ رہے ہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضور علیہ السلام دی نظر اٹھی، سامنے دیکھ کے حضرت عباس آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا العباس ام نبیکم اجود قریش کفن و اوصلوها او کما قال۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عباس تواڈے نبی دا چاچا ہے، اے عباس تواڈے نبی دا چچا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اجود قریشن، فرمایا اے سارے قریشیاں وچوں اجود اجود دا معنی ہے جڑا رج کے سخی ہوئے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ یا نبی کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العباس ام نبیکم اجود قریش کفن و اوصلوها او کما قال۔ میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اے عباس تھوڑے نبی دا چاچا ہے، فرمایا اے قریشیاں وچ سب تو زیادہ سخی ہے، فرمایا اے سخی بھی ہے تے رج کے صلہ رحمی بھی فرمان والا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب انج دے سخی سن کہ سیر اعلام النبلاء دی اندر امام ذہبی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اس روایت نو کوڈ کیتا۔ فرماندے نے حضور دا اے غلام حضرت عباس بن عبد المطلب اے حضور دا ایسا سخی غلام سی، انہاں نے اپنے پیسے وچوں 70 غلام آزاد کیتے ہوئے نے۔ 70 غلام سیدنا عباس بن عبد المطلب نے آزاد فرمائے۔ جدو انج دی سخاوت حضرت عباس کیتی ہے، اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ فرمایا او لوگ جنہیں نماز قائم کر دینے کہ ساڑھے دیتے ہوئے رزق وچوں ساڑھی راہ دی اندر خرچ کر دینے۔ فرمایا اولائکا ہم المؤمنون حقا، فرمایا سن لو اے پکے ایمان والے نے، اے پکے ایمان والے نے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ دا نام عبد المطلب، بولی ادھر پیار دینا سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دے چچا دی میں سیرت تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ باپ دا نام عبد المطلب
ماں دا نام نتیلا بنت جناب امام زہبی رحمت اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء دے اندر لکھیا فرماندے نے والدہ دا نام نتیلا بنت جناب حضرت عبدالمطلب نو اللہ کریم نے اس نتیلا دے بطن دے وچوں ایک پتر عطا کیتا نام رکھیا عباس سارے بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ عباس کنیت آپ دی ابو الفضل بولو بولو کی کنیت آپ دی ابو الفضل نام عباس اور ولادت کدوں ہوئی ہے واقعہ فیل تو 3 سال پہلوں کتنے سال پہلے واقعہ فیل سمجھ دے ہاتھیاں والا سال ہاتھیاں والے سال میرے آقا دی ولادت ہوئی تے حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام تو 3 سال پہلے پیدا ہوئے سے حضور تو بظاہر عمر وچ کتنے سال وڈے 3 سال ہن ذرا تعظیم دی بھی گل سننا ولادت پہلے ہوئی ہے حضرت عباس دی تو سنو ذرا روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہو گئے نا ایک دن بیٹھے سن صحابہ دے کول ایک صحابی پوچھتا ہے اے عباس اے دسو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے دسو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے ہن ایک پاسے رشتہ چچے دا ہے تے بھتیجے دا ہے ایک پاسے نبی دا امتی دا رشتہ ہے حضرت عباس حضور دے چچا نے جدو انہاں کولوں صحابی پوچھا جناب دسو تسی وڈے ہو یا حضور تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جڑا جملہ بولیا کمال سی سیر اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی نے جلد 4 صفحہ نمبر 364 دے ہوتے اس روایت نو درج کیتا اور ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ دے اندر صفحہ نمبر 376 دے علماء نے اس روایت نو لکھیا فرماندے نے حضرت عباس بولے فرماندے نے پوچھن والے ہو میرے تو پوچھ دے پے ہو کہ کیا نبی پاک وڈے نے یا میں وڈا ہاں فرمایا سن لو ہوا اکبرو ہوا اکبرو وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ فرمایا وڈے تے سرکاری نے ہوا اکبرو فرمایا وڈے تے سرکار نے وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ لیکن گلے ولادت میری پہلے ہوئی ہے بڑے تے سرکاری نے ویا حضور دے چچا نے دس دیتا او کائنات لیو جتھے نبی دی ذات دا مسئلہ ہوئے اوتھے جدوں بھی زبان کھولو سوچ سمجھ کے کھولیا کرو کیونکہ یہ شان رسالت ہے یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بولو سب مل کے آنکھو یہ شان رسالت ہے یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت آقا کریم علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت تو کتنے سال پہلے ہوئی جی 3 سال واقعہ فیل تو 3 سال پہلے آپ دی ولادت ہوئی بچپن دا زمانہ تھی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک دن آپ گم ہو گئے گواچ گئے عبد المطلب لب دے پھر دے پہنے آپ دے باقی بیٹے بھی آپ دی تلاش سن عبد المطلب دے باقی بیٹے آپ دی تلاش کو سجے کو کھبے قریشی بھی سارے دوڑ رہے نے آپ نو لب رہے مگر آپ مل نہیں رہے حضرت عباس جدو مل دے نہیں سنپ ہے تو آپ دی والدہ حضرت ابو طالب رضی اللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ جناب نتیلا اے آئیاں کعبے دے کول کعبہ شریف دے کول کھڑے ہوں گے تے انج ویکھ کے یعنی یا اللہ اگر میرا پتر جائے مل کہ میں اتھے کھلو کے منت مننی اگر میرا پتر مل جائے کہ میں اس تیرے گھرنوں ریشمی غلاف چڑھاں گی
اے حضرت عباس دی والدہ جناب نطیلہ بنت جناب آپ نے یہ بات کی تھی. پتہ لگیا جدو اوکھا ویلا ہو جائے ادو کعبے چ جانا چاہیے نہ کہ کعبے وچوں سارے نو کڈ چھڑنا چاہیے. کیوں جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کرونا 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 ہور دیو غازی صاحب نو پھانسی. یاد رکھنا حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو مصریاں نے بازار وچ نیام کیتا نا تے اللہ خدا دی قسم بڑا غیرت مند اس معاملے چ. ادوں تک مصر وچوں قید نہیں سی گیا جد تک مصر دا ایک بندہ بھی غلام نہیں سی بن گیا. یوسف علیہ السلام او نبی نے جڑے معراج دی راتی تیرے تے میرے آقا دے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے نے. اور یار جے یوسف علیہ السلام دی عزت دی گل آوے تے رب پورے مصریاں نو غلام بنا چھڑ دے. جدو مصطفیٰ کریم دی عزت دا مسئلہ آوے تے اونا دی ناموس دے نال کھیلیا جائے تے پھر خدا دی قسم پنامے کئی پنگے تے کئی کرونے شرونے بن کے ایویں ہی نکل آندے نے. اج بھی خدا دی عزت دی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت نو اوویں سمجھو جویں سمجھنے دا خدا نے ہی حکم دیتا ہے تے انشاءاللہ ویکھ ہم اس دنیا تو پریشانیاں ختم کس طریقے دے نال ہو جاندی. بڑے بڑے ظالم بھی بادشاہ آئے ڈکٹیٹر آئے لیکن کعبہ آج تک کبھی خالی نہیں ہویا. طواف کبھی رکیا نہیں. عجیب حکومت آئی انہوں نے کہا جی کعبہ شریف فرق کر دیو کوئی بندہ بچ طواف نہ کرے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواجہ شریف دے گے کوئی بندہ نہیں سلام کرنے والا. الہی قوم کو چشم بصیرت دے خدایا رحم کر ان پر ان کو نور ہدایت دے. یاد رکھو نماز 5 ٹائم پڑھو وضو پابندی دے نال کرو. جدو بے وضو ہو اٹھ کے فوراً وضو کر لو تو انشاءاللہ کرونا نیڑے بھی نہیں آئے گا. کہ اس اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو یا اللہ او آج ساڈا صدر آندا سی پیا بس فرض پڑھ کے تے مسیتوں نکل آؤ. میں کہ اگے ہی کوئی نہیں وڑ دے ہن تو ہور کڈی جا مسیتوں. تساں تے وڑنا نہیں نکمیو مسیتے جڑے مسیتے اوندے نے انہاں نو بھی کڈی جاؤ کہ نکلو باہر. پر یاد رکھنا ایک کعبے وچوں نسن دے نال تیریاں بیماریاں نہیں مکھنیاں. اے ادو ہی مکھنیاں نہیں جدو کعبے وچ آ کے سر سجدے چ رکھ کے او دی بارگاہ چ گڑ گڑائے گا. خدا دی قسم رب کرم فرما چھڑے گا. حضرت عباس دی والدہ جناب نطیلہ عرض کر دیا نے پروردگار عالم یا اللہ اگر میرا بیٹا مل جائے میں منت مننی ہوں اس کعبے دے اتے میں ریشمی غلاف چڑھاں گی. اور علماء نے لکھیا فرماندے نے اس دنیا دے اندر سب تو پہلی عورت جنہیں کعبے دے اتے ریشمی غلاف چڑھیا ہے جناب عباس دی اماں ہے. جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ جناب نطیلہ جنہ کعبے دے اتے ریشمی غلاف چڑھایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں جوان ہوئے اور علماء نے لکھیا فرماندے نے مکے دے اندر اللہ کریم نے آپ نو بڑی شان عطا فرمائی. حضرت عباس نو آپ دی ڈیوٹی لگی کعبے دے قریب جڑا زمزم دا چشمہ ہے زمزم دے چشمے دے جناب عباس دی ڈیوٹی ہے جڑا حاجی آوندا ہے اے پیالے پر پر کے انہاں نو پلائی جاندے حاجیاں نو پانی پلانے دی ڈیوٹی انہاں دی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزردا رہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا. عباس نے ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن اے دے باوجود کدی بھی یہ پسند نہیں سی کیتا کہ کوئی بھی میرے مصطفیٰ نو کوئی تکلیف پہنچا چھڑے. میرے کریم آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرما دیتا. ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ طیبہ آ گئے. 1 سال گزریا دوسرا سال دوسرے سال دے اندر جدو جنگ بدر ہوئی ہے جدو جنگ بدر ہوئی عباس نو مکے دے کافر کہنے لگے عباس چل ساڑے نال چل ساڑے نال تو ایک ساڑا سردار ہے چل ساڑے نال.
لوکاں دے کہن تے حضرت عباس بھی نال آ گئے بدر دے میدان وچ آ کے جدوں اللہ کریم نے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی کافر قیدی بن گئے جدوں کافر قیدی بنے نے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی گلے وے جڑے جڑے قیدی بن گئے ہو فرمایا ہن انج کرو فدیہ دیو تے رہا ہو جاؤ سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دے نال فرمایا فدیہ دیو رہا ہو جاؤ حضرت عباس بھی قیدیاں وچ سن جنگ بدر مک گئی شام پہ گئی آپ نے فرما دیتا انہاں سارے نو قید کر دیو رسیاں بن دیو ہتھاں نو بھی رسیاں بن دیتیاں پیراں نو بھی رسیاں بن دیتیاں جس جگہ تے انہاں نو قید کر کے رکھیا سی تے نال ہی خیمہ میرے آقا دا سی جدو رات پئی نا تے کسے دے کراہنے دی آواز آئی کراہنے دی آواز آئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا اے کون کرا رہے ہیں عرض کی تھی حضور قیدی فرمایا ویکھ کیا ہوں کون ہے جڑا انہا کراندہ پہ آئے گئے پتہ کر کے آئے ویکھیا آکے عرض کر دینے جناب تو اڑے چچا عباس نے آئے ہائے جدو میرے آقا نے سنیا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا عباس کران ڈین جی حضور آپ نے فرمایا انج کرو سارے قیدیاں دیاں رسیاں ٹلیاں کر دے سارے قیدیاں دیاں رسیاں ٹلیاں کر دے سب قیدیاں دیاں جدو رسیاں ٹلیاں کر دیتیاں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرا چچا ہے تے چچا باپ دی جگہ تے ہوندہ ہے تے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرا چچا کراندہ رہے فرمایا لہذا رسیاں ٹلیاں کر دیو میرے چاچے دیاں رسیاں ٹلیاں کرنیاں نے تے باقی قیدیاں دیاں ساریاں دیاں بھی رسیاں ٹلیاں کر دیتیاں جان اے ہی ریاست مدینہ جے ایک قیدی نال اے سلوک ہے تے دوجے نال بھی یہی ہونا چاہیے اے نہیں ایک نو پروٹوکول دیتا جائے باقیاں نو روٹی بھی نہ دیتی جائے انو ریاست مدینہ نہیں کیا جاتا کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب دیاں رسیاں ڈھلیاں کر دیو جدو رسیاں ڈھلیاں کر دیتیاں رات بیتی جدو دن چڑھیا ہے میری سرکار نے فرمایا ترا قیدیاں نو لے کے میرے سامنے آؤ سب قیدی جدو حضور دے سامنے آئے میرے کریم نبی نے فرمایا لو بھئی گل سنو انج کرو میں تھانو آزاد کرنا چاہنا وا پر آزادی انج ملے گی فدیہ دیو ہر بندہ فدیہ دے کے رہا ہوندا جائے جدو فدیہ دی گل آئیے میرے آقا نے فرمایا فدیہ دیو کہ رہا ہو جاؤ انہاں فدیہ دے دیاں جدو حضور دے چچا جناب عباس آئے میری سرکار نے فرمایا اے چچا تسی بھی فدیہ دیو کہ فدیہ دے کے رہا ہو جاؤ حضرت عباس بولے حجے کلمہ نہیں سن پڑیا آندھنے قال فَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مَالٌ آندھنے جناب میرے کول تے پیسہ ہی کوئی نہیں اے اوہی کتاب ہے جدہ میں 2 جمعے پہلے نام لیا سی جڑی 60,000 دی آندھی الحمدللہ آ گئی سبحان اللہ پیار نال فرماؤ ذرا ایک باری اے عربی کتاب ہے اردو نہیں عربی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عباس بولے کہنے قال فَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مَالٌ آندھنے جناب میرے کول مال کوئی نہیں میری سرکار نے فرمایا قال فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي وَدَاتَهُ بِمَكَّةَ عِنْدَ أُمَّ الْفَضْلِ میری سرکار نے فرمایا اچھا تواڈے کول مال کوئی نہیں جی میرے کول نہیں فرمایا پھر اے دسو او مال کیدا ہے جدو مکیوں نکلن لگے سو میری چاچی ام فضل نو دے کے آئے سو
او مال کدا ہے جدو مکیوں نکلن لگیاں میری چچی ام فضل نو دے کے آئے سو تساں آکھیا سی اے لے پڑھ اے مال رکھ لے اے مال رکھ لے اگر میں آ گیا تے استعمال کروں گا جے نہ آیا اگر اتھے میں قتل ہو گیا اے فلانے نو اینا دے دیں فلانے نو اینا دے دیں اے تیرے کل اتنا روے گا فرمایا چاچا جی او مال کیدا ہے جدو آپ نے اینی گل کی تھی ہے حضرت عباس دے جسم تے راشا تاری ہو گیا جسم کمبل لگ پیا ہے جب بول کے کہنے قالا فوالذی باسک بالحق ما علم بہذا احد من الناس غیرہا وانی لعالم انک رسول اللہ اس رب دی عزت دی قسم ہے بلد فوالذی بعثک بالحق اگر اس اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہیں تانوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے اگر ما علم بہذا احد من الناس غیرہا اگر سونیا اے گل جدو میں آکھی سی تیری چاچی نو ادو میں کمرے وچ سا یا تھوڑی چاچی کمرے وچ بیٹھی سی تیسرا کوئی بندہ کوئی نہیں سی جدو ایک گل میں تھوڑی چاچی نو کی تھی میرے نبی نے فرمایا چاچا او میں رہیدہ مدینے وچاں خبراں مکے دیاں بھی رکھنا وا فرمایا چاچا میں رہیدہ مدینے وچاں خبراں مکے دیاں بھی رکھنا وا اینو ہی تے حاضر ناظر کہندے نے اینو ہی علم غیب کہندے نے میرے سرکار نے فرمایا چاچا فرمایا او مال کدا ہے جدوں میری سرکار نے اتنا جملہ بولیا ہے حضرت عباس بولے آنے جناب فوالذی بعثک بالحق ما علم بہذا احد من الناس غیرہا وَإِنِّي لَعَالَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ آنے جناب میں گواہی دینا وا تسی واقعی اللہ دے سچے رسول حضور میں گواہی دینا یا رسول میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ چرد کہتے ہیں جناب میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دے نال حضرت عباس نے جدو کلمہ پڑھیا ہے وقت گزردا رہا مکے بھی چلے گئے پھر ایک ویلا ایسا آیا جناب عباس ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے جدو مدینے آئے لو بھی اے توجہ نال سننا ویسے میں بھی یہ روایت پہلی باری پڑھی پہلی مرتبہ روایت ذخائر العقبہ دے اندر یہ روایت موجود ہے صفحہ نمبر 394 مدارج النبوت دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اسم مدارج دے اندر لکھیا سیار و آلام النبلاء دے اندر امام زہبی نے ادھا کچھ حصہ نقل فرمایا ہے فرمانے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چچا جدو مکے تو ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر آئے ایک دن میری سرکار نے فرمایا چچا جی جناب فرمایا چچا جی کل سویرے اپنے گھر ہی روے آ جائے میں تھوڑے گھر آنا ہے مینوں تھوڑے نال کوئی ضروری کم ہے کل اپنے گھر ہی روے آ جائے مینوں تواڈے نال ایک ضروری کام ہے میں آواں گا حضرت عباس فرماندے نے جدو سرکار نے فرمایا تسی صبح گھر رہنا مینوں تواڈے نال ضروری کام ہے فرماندے نے میں گھر بیٹھا رہا کافی ٹائم گزر گیا اور آقا نہ تشریف لے آئے کہندے نے میں انتظار وچ سا بھئی سرکار فرمایا سی آنا ہے ہجے تک آئے کیوں نہیں تے بیٹھ کے میرا تے وجدان کہندا یقیناً کہندے ہونے نے سونیا آ بھی جاؤ گے یہ ذوق ہوئے تے چشتیاں دے کہ بابے دی زبان ہے جو نہ دسا جڑے چشتی ہو تے بولو باقی بے شک چپ کر جاؤ چشتیاں دے تاجدار حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا والی سارے ہاتھ چوکے ایک باری سبحان اللہ فرماؤ ذرا
اگرچہ موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے پر عشق مصطفیٰ دی گرمی دا ذرا سیک لو۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہندے نے یقیناً حضرت عباس بول کے آندے نے سونے آ بھی جاؤ نا، سونے آ بھی جاؤ، یقیناً کہندے انہوں نے سونے آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکدی مکامہ، میں مکدی مکامہ، تو جتیوں میں ہاری، آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ ایک باری سارے پڑھ لو، آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ حضرت عباس بے کے سرکار دا انتظار کر دے پیسن، اچانک میری سرکار دروازے تے آئے، آ کے میرے نبی نے دستک دیتی ہے۔ حضرت عباس نے دروازہ کھولیا، جا میرے نبی دی نظر حضرت عباس نے چہرے تے پئی ہے۔ میرے نبی نے بیک کے فرمایا السلام علیکم، میری سرکار نے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت عباس میں کیا کہنے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جدو سلام دا جواب حضرت عباس دیتا ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا چاچا صبح کیویں کیتی جے؟ جی میں اسی کسے کو جائیے وہ سنا پھر اج کیویں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا چاچا جی آج سویر کیویں پھر؟ حضرت عباس بولے آنے جناب سویر اسا انج کیتی ہے اللہ دا ذکر کر دیا، اللہ دا ذکر کر دیا سا سرکار صبح کیتی۔ نالی حضرت عباس بولے جناب تسی فرماؤ تسا صبح کیویں کیتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے چچا جویں تسا اللہ دا ذکر کر کے صبح کیتی ہے میں بھی اللہ دا ذکر کر کے صبح کیتی ہے۔ حضرت عباس عرض کردنے حضور تسا فرمایا سی کر رہنے مینوں تھوڑے نال کم ہے سرکار میں تے سویر دا انتظار وچ بیٹھا ہاں۔ حضور کی حکم ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا تقدمو تقاربو یزحق بعضکم الی بعض۔ میرے کریم نبی نے فرمایا چاچا اپنے سارے پترانوں میرے کول کر، اپنے پترانوں میرے قریب کر۔ تھوڑی جی شاید تھوڑی میں توجہ ادھر بھی کروانا چاہنا وا جدو سلمہ دے گھر میرے نبی سلمہ اس حدیث دی راویان حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو فرمایا علی نو بلا، حسن نو بلا، حسین نو بلا۔ جدو اینا چوہاں ہستیاں نو بلایا کہ میرے نبی نے این کر کے اتے اپنی چادر لئی ہے کہ چادر لیا کے عرض کی تھی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے میری اہل بیت ہے۔ اوتھے میرے نبی نے اپنی بیٹی اپنے دماد اپنے نواسیاں نو کیتا ہے۔ ایتھے میرے نبی نے فرمایا چاچا اپنے پترانو میرے قریب بلا، تقدمو تقاربو یزحق بعضکم الی بعض۔ فرمایا انہوں سارے انہوں میرے نیڑے نیڑے کر۔ حضرت عباس کہنے نے جدو میں اپنے پترانو پھڑ کے سرکار دے نیڑے کیتا کہ میں بھی سرکار دے نیڑے ہویا کہ میرے نبی نے اپنی کالی کملی اپنے اوتوں لائیے ساڑھے اوتے دے چھڑیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کملی ساڑھے اوتے دیتی ہے، ساڑھے اوتے دے کے کہ میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی اللہم استر العباس وولدہ من النار، اللہم استر العباس وولدہ من النار۔ اور ایک روایت الفاظ نے اے جڑے الفاظ پڑھے نے اللہم استر العباس وولدہ من النار۔ ایدہ معنی ہے میرے نبی عرض کیتی یا اللہ میرے چچے عباس تے ایدی اولاد نو جہنم تو بچا لے،
دوسری روایت یہ الفاظ نے ذخائر العقبہ دے میرے نبی نے عرض کی تھی وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي یا اللہ اے بھی میری اہل بیت ہے یا اللہ انہوں آگ تو انج کج لے جی میں انہوں اپنی چادر بچ کج لیا ہے یا اللہ انہوں تو آگ تو میں پیچھے کر انج انہوں آگ تو بچا جی میں انہوں چادر وچ چھپایا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدوں دعا کی تھی ہے علامہ شیخ محقق نے بھی یہ بات لکھی ذخائر العقبہ اندر بھی بات موجود ہے جدوں میرے نبی یہ دعا کی تھی ہے اس ٹائم دروازے دیاں چوگاٹھاں وچوں بھی آواز آئی ہے تے گھر دیاں دیواراں وچوں بھی آواز آئی ہے آمین اللہ میرے قریب آقا علیہ السلام نے جدو دعا کی تھی شیخ محقق لکھیا فرماندے نے گھر دے جڑے دروازے لگے سن دروازیاں دیاں چوگاٹھاں وچوں بھی آواز ہوندی آمین آمین تے دیواراں وچوں بھی آواز ہوندی آمین اے دا مطلب ہے یا اللہ قبول کر جویں تیرے نبی نے آکھیا یا اللہ اس دعا نو قبول فرما حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام نے نال نال زندگی بسر کر دے پہنے زندگی بسر کر دیا میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال غزوہ تبوک تے گئے کتھے غزوہ تبوک تے سرکار دے نال جا رہے سن ایک مقام پہ جا کے جدو پڑاؤ کیتا ہے جدو جا کے بیٹھے نے حضرت عباس عرض کر دینے آقا میں تھوڑی نعت پڑھنا چاہنا ہوں یہ حضور دے چچا کہہ رہے ہیں حضور میں تھوڑی نعت پڑھنا چاہنا سنو حضور دی جیسے نعت پڑھن دی تمنا کی تھی تے حضور نے کی فرمایا سیار و علام النبلاء اندر امام زہبی نے لکھیا جلد 4 صفحہ نمبر 376 فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا قُلْ لَا يَفْدُدِ اللَّهُ فَاكَ میرے نبی نے فرمایا چچا میری نعت کہنی جی جناب میں تھوڑی نعت پڑھنا چاہنا ہوں میرے نبی نے فرمایا چاچا پڑھ میری نعت اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے پڑھ میری نعت اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے حضرت عباس نو جدو حضور نے اے دعا دیتی صحابہ دا مجمع سامنے میرے نبی بیٹھے نے حضرت عباس بن عبد المطلب اٹھے نے اٹھ کے جڑی سرکار دے سامنے نعت پڑھی ہے اور نعت دی الفاظ سننا حضرت عباس بولے کہ اندرے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَدَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ اندرے سونیا جدو تہاڈی ولادت ہوئی ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَدَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ سرکار جدوں تہاڈی ولادت ہوئی ہے سونیا زمین ساری جگمگا اٹھی ہے تے سونیا آسمان اے نورن علا نور ہو گئے جدو تہاڈی ولادت ہوئی ہے سرکار ہر پاسے نور ہی نور ہویا ہے جدو سرکار دے سامنے حضرت عباس اے جملہ بولیا ہے سرکار وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَدَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ سونیا جدو تہاڈی ولادت ہوئی ہے زمین دا چپا چپا روشن ہویا ہے تے تہاڈے نور دے نال وَدَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ تے سونیا تہاڈے نور نال آسمان بھی جگمگا اٹھے نے حضرت عباس دا عقیدہ کی ہے آندے نے وَدَاعَتْ بِنُورِكَ سرکار تہاڈے نور دے نال اے صحابیاں دا عقیدہ ہے کھدا بولو تو صحیح انہی صحابیاں دا
نہیں میں صحابیاں دا کیا ہے، اے صحابیاں دا کیدا ہے، آندے نے سونیا تواڈے نور دے نال، کدے نور دے نال؟ تے کہہ کون رہا حضور دا سکا چچا، تے بیان کون کر رہا؟ امام زہبی، امام زہبی، بیلیاں تو پوچھی امام زہبی دی شان تے مقام کی ہے۔ امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، فرماندے نے مصطفیٰ کریم دے سامنے بیٹھ کے اندے سونیا تواڈے نور دے نال سونیا آسمان بھی جگمگا اٹھے نے تے زمین دا چپا چپا بھی تواڈے نور دے نال روشن ہو چکے ہیں۔ تے میرے نبی نے دعا کی دیتی سی، فرمایا اے میرے چچا میری نعت پڑھنی تے پڑھو اللہ تواڈے منہ نو سدا سلامت رکھے۔ حضور علیہ السلام دے نال زندگی بسر کر دے رہے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم علیہ السلام دا وصال با کمال ہو گیا، ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا، گزر گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا، آپ دے دور خلافت مدینہ شریف وچ قحط پہ گیا، کی پہ گیا؟ قحط پہ گیا۔ جدو مدینہ شریف وچ قحط پہ آنا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت سیدنا عباس نو بلایا۔ کس نو بلایا؟ سارے بولیے ذرا، کس نو بلایا؟ حضرت عباس۔ اے میرے کول صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، اے ہوئی بخاری ہے جڑے آندے ہو بخاری جی گل بخاری چ ہونی چاہیے، میں کیا پڑھیا کر بخاری پر بندے دا پتر بن کے پوری پڑھیا کر بخاری، مطلب دیا نہیں، اے بخاری شریف ہے، اے ایک کوئی جلد ہے بخاری شریف، اے سعودیہ دی چھپی، سعودیہ دی چھپی، اس بخاری شریف دا صفحہ نمبر 626 سجا پاسا حدیث پاکی ہے، باب ذکر العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حدیث پاک میں راوی کون ہے؟ ان انس رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بام نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ بخاری شریف، ادھا ترجمہ سنو گے تو ایمان وجد کرے گا۔ امام بخاری نے لکھیا، حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے نے جدو حضرت عمر دا دور آیا تے مدینہ شریف وچ پہ گیا قحط، جدو قحط پیانا تے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا عباس نو بلایا۔ کنو بلایا؟ سارے بولیے ذرا، کس نو بلایا؟ پھر پیار نہ بولیے، کنو بلایا؟ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نو بلایا۔ حضرت عباس نو بلا کے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ دی اندر، عرض کر دے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا۔ جی وسیلے دی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں کہا بخاری پڑھ لائے، بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 626 ہے۔ حضرت عمر عرض کر دینے یا اللہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، پنجابی کے دا ترجمہ ہے، حضرت عمر عرض کی تھی یا اللہ اسی تیری بارگاہ دے اندر اپنے نبی دے وسیلے نال منگ دے رہے ہیں، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا،
یا اللہ تیری بارگاہ وچ اپنے نبی دے نا دا وسیلہ پیش کر دے رہے ہیں. پتہ لگیا سجنا اے وسیلہ دینا اگر شرک ہوندا کبھی عمر بن خطاب جملہ نہ کہیں دے. حضرت عمر کہنے نے اللہم انا کلنا نتوسل الیک بنبینا. یا اللہ اسی تیری بارگاہ دے اندر اپنے نبی دا وسیلہ پیش کر دے رہے ہیں. فتسقینا یا اللہ جدو تیرے نبی دے نا دا تیرے نبی دا وسیلہ پیش کری دا سی یا اللہ تو بارش عطا کر چھڑ دا سے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. یا اللہ اسی ہون بھی کسے ہور دا نہیں وسیلہ تیرے نبی دے چاچے دا ہی پہن دے. یا اللہ ہون بھی وسیلہ. ایک منوان دا مولوی جی میں کہا جی جناب نبی پاک علیہ السلام جدو بظاہر موجود سن نا تے صحابہ حضور دا وسیلہ دیندے سن. میں کہا ٹھیک تو ویکھو نا جدو وصال ہو گیا تے پھر نبی پاک دا وسیلہ نہیں دیتا انہوں نے چاچے دا دیتا ہے. میں کہا حدیث پاک پڑھنی ہوندی ہے؟ آندا جی. میں کہا لفاظ پڑھ کی حدیث پاک دے الفاظ پڑھ جے تے وچ میرے نبی دا نا نہ ہوئے تے پھر تیرا عقیدہ سچا تے جے وچ گل وچ نا میرے نبی دا ہوئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کر دے یا اللہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا. یا اللہ ہون بھی تیری بارگاہ چ وسیلہ تیرے نبی دے چاچے دا ہی دین دے پئے. بِأَمِّ نَبِيِّنَا ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. فَاسْقِنَا یا اللہ سانو سیراب کر یا اللہ می پا دے. حضرت انس بن مالک فرماندے نے بس اتنی گل کہن دی دیر سی. قَالَ فَيُسْقَونَ دعا کی تھی یہ چھم چھم کر کے می وسنا شروع ہو گیا ہے. اے حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا جان. اچھا سیر اعلام النبلاء دے اندر امام زہبی نے ایک بڑی مزے دی بات کی تھی. آپ فرماندے ہیں حضرت سیدنا الصہیب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نے ان اس حدیث پاک دے اس روایت دے راوی نے آپ فرماندے ہیں رأیت علیاً. اس تو بھی اولی سبحان اللہ کہہ لو کوئی گل. فرماندے ہیں رأیت میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ علیاً علی کو دیکھا. ہائے 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 کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات. توجہ اے ہن روایت سنی. ان صہیب مولا العباس رأیت علیاً یقبل ید العباس. تو انہوں نہیں بھی نہ سمجھ آئی ہوئی کی آنکھیں آسو گالہ بڑی چنگی ہے تسی پھر بھی سبحان اللہ آکھ دے. حضرت صہیب فرمانے نے میں اپنی اینہ اکھاں نال ویکھیا ہے رأیت علیاً حضرت علی المرتضیٰ نو ویکھیا. اے پیارے صہیب حضرت علی کی کر دے پیسن. حضرت صہیب بولے فرماندے نے رأیت علیاً یقبل ید العباس. فرماندے نے لوگو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے ہاتھ عباس دے سن منہ علی دا سی. ہاتھ عباس دا سی تے منہ علی دا سی. میں ویکھیا رأیت علیاً یقبل قبل یقبل دا معنی چمنا. فرماندے نے یقبل ید العباس. فرماندے نے میں ویکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا عباس دا ہاتھ چوم دے پیسن کہ نالے کہیں دے پیسن ویقول یا اما ارد انی. چاچا جی میرے تے راضی ہونا. چاچا جی میرے تے راضی ہونا. اور سیر اعلام النبلاء دے اندر امام زہبی نے اور ذخائر العقبہ دے اندر بھی ایک روایت موجود ہے وہ بھی بڑی چسلی ہے میں سنا دینا. حضور علیہ السلام دے غلام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عباس دے گھر گئے نے اور اے ویلا اوسی جدو حضرت عباس
عباس بیمار سن حضرت عباس چار پائی تے لیٹے ہوئے نے جدو حضرت عباس چار پائی تے لیٹے نے حضرت عباس دا پتر حضرت سیدنا عباس نے پیر دباندہ پیا ہے پیر پہ کھٹ دینے حضرت علی المرتضی آگئے آکے فرمایا او پراوا درہ ایتھوں اٹھنا ایتھوں پرائے ہونا حضرت عباس دا پتر پرا ہو گیا جدو پرا ہویا حضرت عباس دے بیٹے دی جگہ تے حضرت علی بیٹھے نے بے کے حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ آپ اوتھے بے کے اپنے ہتھاں دے نال حضرت عباس دے پیر بھی دبان دے نے تے لتاں بھی دبان دے نے تے پیر تے لتاں دبان دیاں کی فرمایا فرمان دے نے او لوگو اے چاچا بھی پیو دی تھاں تے ہوندا ہے اگرچہ میرا باپ وصال کر گیا پر میرے دادے دی نشانی تے موجود ہے نا میں اپنے چاچے عباس نال بھی اوویں پیار پیا کرنا اپنے چچے نال بھی اس طرح ہی پیار کر رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات ایتھوے بھی پتہ لگیا ساڈا اسلام خصوصاً مولا علی شیر خدا نے تے دسیا پیو تے پیو ہوندا چاچے دی بھی انج حیا کریا کرو ماشاءاللہ تواڈے کول ڈاکٹر صاحب آ رہے نے خالی نہ لنگ جا سمجھ تے گیا ہی ہو ہاں جی ماشاءاللہ ساڈا اسلام تے اے کہہ رہے ہیں کہ چاچے دا بھی حیا کرو بلکہ ساڈا اسلام تے کہندا ہے کہ تواڈے پیو دا بھی جڑا یار ہے نا او دی بھی پیو جنی حیا کریا کرو اس دا بھی احترام کریا کرو لو بھی سنو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن کی فرمایا آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ آقا کریم نے فرمایا اے حسین و منی وانا من الحسین ساڑھا ہے دیتے بھی ایمان ہے اسی ماننے ہیں علی و منی وانا من ہوئے بھی گل ٹھیک ہے سرکار دا فرمان ہے نا جی سیر اکھاں تے سیر متھے تے حضور دا فرمان ہے پر ٹریفک یک طرفہ نہیں نہ ہونی چاہیے وہ یہ کنو مانتے باقی دا انکار کر ایسے نبی نہیں فرمایا حسین و منی وانا من الحسین اسے نبی نے فرمایا علی جو منی و آنا من ہو علی میرے بچوں میں علی چو حسین میرے بچوں میں حسین چو اسے نبی نے فرمایا العباس منی و آنا من ہو عباس میرے بچوں میں عباس بچوں اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و ارشاد گرامی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال پاک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت ہے ایک روایت دے پیش نظر 32 ہجری دے اندر ایک روایت دے اندر 33 ہجری دے اندر مدینہ پاک دے اندر آپ دا وصال با کمال ہویا 12 رجب دی سی یا 14 رجب دی اس مہینے 12 تاریخ یا 14 تاریخ نو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ دا وصال ہویا اور دن سی جمعہ شریف دا دن کیڑا سی جمعہ شریف دا تے آپ نو غسل دیتا حضرت علی نے حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس دے بیٹے نے حضرت قسم اور حضرت عبیداللہ یہ سارے بیٹے سن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قریب کھڑے سن ویکھ رہے سن قریب کھڑے ہوں کہ کیویں غسل دے رہے ہیں قریب کھڑے ہوں کہ بھئی اے انج کر لو اے انج کر لو ہوتا ہے نا بندے دو تین تے غسل دے رہے ہوں باقی یارہ لوٹا اتھو انج پڑا یا پانی انج پڑا اے غسل دے رہے سن حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبیداللہ بن عباس حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تے حضرت عثمان غنی قریب کھڑے سن جدو آپ نے غسل دیتا جا رہا سی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ حضرت عثمان غنی نے پڑھایا چونکہ امیر المومنین سن جنازہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے 9 پتر سن تے 3 تیاں سن کتنے بیٹے سن 9 بیٹے سن تے بیٹیاں 3 سن 87 یا 88 سال دی عمر سی آپ دی اور آپ نو جنت البقیع شریف دے اندر دفن کیتا گیا جنت البقیع شریف دے اندر حضور علیہ السلام دے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو دفن کیتا گیا